نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے نئی مسلم لیگ بننے کی افواہیں۔ یہ 2-4 دن سے اسلام آباد میں ایک افواہ گردش کر رہی ہے کہ نئی مسلم لیگ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بظاہر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ نون اور ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے لوگ ایک نئی مسلم لیگ بنا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ نئی مسلم لیگ بننے کی کوئی گنجائش ہے۔ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون جب بنائی گئی تھی حاجی نواز کھوکھر کی رہائش گاہ پر، تو اس وقت حامد ناصر چٹھا، اقبال احمد خان اور بہت سے لوگ اکٹھے تھے۔ اس وقت کے صدر غلام اسحاق نہیں چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے صدر بنے، تو اس وقت راستے جدا ہوئے تو حاجی نواز کھوکھر کی رہائش گاہ پر ایک مسلم لیگ نون بن گئی، اور وہ مسلم لیگ نون آج بھی قائم ہے۔ پچھلے 25-30 سال میں مسلم لیگ نون کو توڑنے کی بڑی کوششیں کی جاتی۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی بڑی کوششیں کی اور بھی نادیدہ قوتوں نے بھی چاہا کہ ایک ایسی مسلم لیگ قائم ہو جائے جو تابع معمل ہو، لیکن جب سے میاں نواز شریف نے ایک ایسا کردار ادا کیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزاحمتی قوتوں کے لیڈر کے طور پر پاکستان کی سیاست کے منظر پر ابھرے، تو پھر اسے کوئی اپنی تابع معمل نہیں بنا سکا۔ میاں نواز شریف اس ملک میں 3 بار وزیر اعظم بنے، تینوں بار ان کو وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا۔ میاں نواز شریف کسی ووٹ کی پرچی سے آج تک نہیں نکلے۔ میاں نواز شریف کو ہٹانے کے لیے ہمیشہ غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے رہے۔ اب میاں نواز شریف اس وقت دوسری بار جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک بار جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں انہیں سعودی عرب بھجوا دیا گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ 10 سال گزاریں گے وہ لوگ نواز شریف کو بھول جائیں گے، لیکن تمام تر سرکاری ہتھ کنڈوں اور تمام تر غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے ذریعے کوشش کی گئی، لیکن لوگوں کے دلوں سے نواز شریف کو نہیں نکالا جا سکا۔ نواز شریف نے جب 2013 میں الیکشن لڑا تو ان کی پارٹی ملک کی بھاری اکثریت سے جیت گئی۔ پھر بھی کوششیں کی گئیں کہ میاں نواز شریف کو اقتدار نہ دیا جائے، لیکن 11 مئی 2013 کو مجھے یاد ہے وہ رات 11:30 بجے میاں شہباز شریف نے لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر ماڈل ٹاؤن کی چھت پر کھڑے ہو کر تمام قوتوں کو یہ باور کرا دیا کہ ہمارا اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا۔ شاید کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بے شک نواز شریف کی پارٹی جیت گئی، لیکن ان کو ایز اے وزیر اعظم شاید قبول نہ کیا جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ قوتیں نواز شریف کو قبول نہیں کر رہی تھیں، اور وہ کچھ انہی قوتوں کے ساتھ ان کے تصادم کی وجہ سے نواز شریف پھر تیسری بار اقتدار سے محروم ہوئے۔ لیکن نواز شریف 4 سال گزار گئے۔ نواز شریف کی جماعت کو تقسیم کرنے کا ایک کام جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بھی ہوا۔ ایک سرکاری مسلم لیگ بنائی گئی، لیکن وہ سرکاری مسلم لیگ نہیں چل سکی زیادہ دیر، لیکن اس میں وہ ادارے جو سیاسی جماعتیں بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں، انہوں نے 60-65 آدمی ایسے ہیں جو ملک میں بار بار کبھی مسلم لیگ نون، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی تحریک انصاف، کبھی مسلم لیگ کاف، مختلف پارٹیاں بدلتے ہوئے انہیں کوئی شرم و حیا نہیں آتی، اور وہ
پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں اور یہ مال اویلیبل ہوتا ہے ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور ان اداروں کے لیے بھی جو اپنی مرضی کی پارٹی بنانا چاہتے ہیں۔ ان پر تو شاید چاہیں جب بھی چاہیں آپ نئی مسلم لیگ کیا 10 مسلم لیگیں بنا لیں، لیکن جو اصل مسلم لیگ ہے جس کا صدر میاں شہباز شریف ہیں، جس کا قائد میاں نواز شریف ہیں اور جس کی لیڈر مریم نواز ہے، وہ تو تقسیم نہ ہو سکے گی، ان سے نہ تقسیم ہونے کا کوئی امکان بھی ہے۔ یہ اگر خواہ کوشش بھی کر لی جائے 5 7 8 لوگ جو ہیں اپنا کو سودا بیچ بھی لیں، اپنا مول بھی لگا لیں، لیکن میاں نواز شریف کی پارٹی جو ہے جسے پاکستان مسلم لیگ نون کہتے ہیں، اس کے تقسیم ہونے کا یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر آج الیکشن ہو جائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیت جائے گی، اور مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہیں نواز شریف کے پھر برس اقتدار آنے کے خوف کی وجہ سے پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہی نہ ہو اور اس سے کوئی نہ کوئی رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ ابھی تازہ ترین ایک سروے آیا ہے جس میں صرف پنجاب میں 42% بتایا گیا کہ نواز شریف کی جماعت کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں۔ باقی ملک میں بھی یہی پوزیشن ہے کہ وہاں پر نمایاں پوزیشن میں مسلم لیگ نون ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہوا چلے گی اور جب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ پھر آ رہا ہے نواز شریف، وہ لوگ جو بھاگے ہوئے تھے وہ دوبارہ نواز شریف کی پارٹی کے ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، نواز شریف کی پارٹی کے رہنماؤں کی منت سماجت کریں گے، پھر وہ واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ مشکل وقت ہوتا ہے، مصیبت کے وقت ہوتا ہے تو لوگ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اس وقت بھی 84 ارکان ہیں جو منتخب ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کے منتخب ہونے کے باوجود ان کا الیکشن رزلٹ بدل دیا گیا، وہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں اس وقت بھی، وہ اس پارٹی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 84 کے لگ بھگ آدمی موجود ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی میں۔ ابھی کل گزار شاہ کا انتقال ہوا ہے تو ایک آدمی کم ہو گیا ہے، لیکن جب وہاں الیکشن ہوگا آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہوگا، وہ جس کو ٹکٹ دیں گے، ظاہر شاہ کے خاندان کے جس فرد کو ٹکٹ دیں گے وہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے یہ جو شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو نئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں، نئی پارٹیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تحریک انصاف کی ناکامیاں اگر کا لوگوں کو احساس ہو گیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی احساس ہو گیا ہے جو تحریک انصاف کو اقتدار کے منصب تک لائے ہیں، جو تخت پر جنہوں نے بٹھایا ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تحریک انصاف ناکام ہو گئی ہے تو کوئی ایک نیا اور تجربہ سیاست میں نہیں اس طرح ہو سکتا 2+2 کریں تو نئی ایک پارٹی بن جائے گی، پھر کل وہ پاپولر ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد پھر اسے اقتدار دے دیا جائے گا۔ یہاں پر جب پاکستان مسلم لیگ کاف بنائی گئی تو میاں اظہر کو صدر بنایا گیا پارٹی کا، تو میاں اظہر کو لیے وہ لوگ پھرتے رہے مختلف مقامات پر، اور وہ یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ میاں اظہر کے بارے میں عوام میں کوئی رسپانس ہے کہ نہیں۔ تو 8-10 جگہ پر گئے تو کسی نے رسپانس ہی نہیں دیا، کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا کہ میاں اظہر نام کا کوئی آدمی ہے۔ پھر اس کے بعد چودھری شجاعت کو وہ جگہ لینی پڑی، اور پھر چودھری شجاعت نے دبائی، وہ سیاست کرنا جانتے تھے، انہوں نے پارٹی کے اندر اپنا اتنی گرفت مضبوط کی کہ جب اس پارٹی پر پرویز مشرف نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے قبضہ نہیں کرنے دیا، حامد ناصر چٹھا کو قبضہ نہیں کرنے دیا، اسی طرح میاں اظہر کو انہوں نے فارغ کرایا وہ، لیکن اس کے باوجود ان کی شادی، سیاسی شادی تحریک انصاف سے کرائی گئی۔ تحریک انصاف کے ایک میرج آف کنوینس ہوئی ان کی کہ انہوں نے کچھ ان کو نشستیں دی، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے اگر وہاں پر مسلم لیگ کاف بھی لڑتی اور تحریک انصاف بھی لڑتی تو یقیناً مسلم لیگ نون کا آدمی جیت جاتا، اس لیے تحریک انصاف نے بھی مجبوری سمجھ کر ان کے خلاف وہاں امیدوار کھڑے نہیں کیے، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ کاف کے امیدوار جیت کے اب وہ 4 ہیں 5 ہیں جتنے بھی ہیں قومی اسمبلی میں وہ کھڑے ہیں ساتھ تحریک انصاف کے۔ لیکن یہ بات بڑی واضح ہے
کہ مسلم لیگ نون کو مزید تقسیم کرنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی تو اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا، بلا منفی نتیجہ نکلے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں نواز شریف کی پارٹی کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ماضی میں بھی کوششیں کی گئی کہ لوگوں کے دلوں سے نواز شریف کو اتار دیا جائے، لیکن میری ایک بڑی فرم رائے ہے اس بارے میں، شاید اور کسی کی ہو یا نہ ہو. آنے والے دنوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی اس ملک میں آزادانہ، غیر جانبدارانہ، شفاف انتخابات ہوئے تو پاکستان مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے نہیں جیتے گی، بلکہ آپ سویپ کہیں گے، آپ کہیں 2/3 میجارٹی لے گی، اور پھر ایک بار چوتھی بار میاں نواز شریف ملک کے وزیر اعظم ہو گئے. شکریہ.